بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے ہیں وہ کائنات میں سب سے افضل، اعلیٰ اور والا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں انبیاء سابقین کے ساتھ ایک تقابل کیا تھا کہ بڑے بڑے نامی گرامی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، 313 رسول ہیں، اور 313 میں سے 4 بڑے رسول ہیں، ان 4 میں سے ایک کا انتخاب ہوا ہے۔ وہ 4 کے 4 ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات، ان کے صحیفے اور ان کے اوراق وہ آج دنیا میں اس شکل میں ہیں نہیں ہیں، اصلی ہیں نقلی ہیں، موجود نہیں ہیں، یا موجود ہے تو کوئی معلوم نہیں ہے۔ تورات جو اپنے عہد کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے آسمانی نسخہ ہدایت تھا، انجیل اپنے زمانے کے لحاظ سے اس میں آسمانی تعلیمات تھی، اور اس زمانے کے لوگوں کے مطابق اس میں ہدایت کا سامان تھا۔ تو آج تورات اور صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ہی تاریخی لحاظ سے اس مقام پر نہیں ہے کہ جس کو حوالے کے طور پر اور نمونے کے طور پر اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کی زندگی میں لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونہ وہ شخصیت بن سکتی ہے جس کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو کسی کے ہاتھ سے بھی مخفی نہ ہو، سب کچھ عیاں ہو۔ عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ مانا کہ کلیم اللہ ہے، جلال والے ہیں، اور وہ دردے والے ہیں، غصے والے ہیں، اللہ کے لاڈلے اور چہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے چند پہلو ہمارے سامنے ہیں اور بے شدت گمنامی میں چلے گئے۔ یہ تو معلوم ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال کر کے روان کر دیا، اور یہ واقعہ بھی آج موجود ہے قرآن کریم میں آنے کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ ذکر کی ہے، تو تب ہمیں یہ معلوم ہے کہ موسیٰ کو بچپن میں والدہ نے صندوق میں ڈال کر کے بھیج دیا تھا۔ آپ نے آگے غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس کو
فرعون کے محل کی طرف، اور پھر وہاں ان کی تربیت کا سامان ہوا۔ پھر زمانے کی گزرنے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام شیر خوار تھے، دودھ نہیں پی رہے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں ملا کہ اللہ نے ان کی والدہ کو ہی بھیجا اور انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ ایک دن موسیٰ جوان ہو گئے اور راستے میں دیکھتے اور ایک کشتی کو مکہ مارا اور وہ مرے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے گئے۔ پھر 10 سال مدین میں رہے۔ اس میں ایک واقعہ معلوم ہے کہ وہ کنویں پر تھے اور 2 لڑکیاں آئی ہوئی تھی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ وہاں سے آگے میں خاموشی۔ پھر اتنا بڑا نبی ہے، سلسلہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ ہم نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا، آپ فرعون کے دربار میں جائیں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، آپ میری پستی کو مضبوط کریں اور میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ وزیر بنا کر کے بھیجیں تاکہ فرعون کے دربار میں جب ہم دونوں جائیں تو میں اکیلا نہ ہوں۔ اجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به اذری واشرکہ فی امری۔ میرے بھائی ہارون کو بھی بنا۔ اب یہ واقعہ ذکر کر کے قرآن خاموش۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر کوئی بھی یہودی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ کتنے بڑے نبی گزرے۔ یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، یہی حال داؤد علیہ السلام کا بھی ہے، یہی حال حضرت زکریا کا بھی ہے، یہی حال حضرت یونس بن متی کا بھی ہے، یہی حال عیسیٰ کا بھی ہے، یہی حال ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ہے، یہی حال اسماعیل کا بھی ہے، اسحاق کا بھی ہے، یعقوب کا بھی ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ کسی بھی نبی کی قبر کو معلوم کرنا چاہیے تو اس وقت دنیا میں ایک نبی کی قبر کے حوالے سے 4 قول موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے اردن میں ہے، کوئی کہتا ہے دمشق میں ہے، کوئی کہتا ہے فلسطین میں ہے، کوئی کہتا ہے عراق میں ہے، کوئی کہتا ہے دجلہ کنارے ہے، کوئی کہتا ہے استنبول میں ہے۔ حتمی معلوم نہیں ہے قبر کے لحاظ سے، تعلیمات تو بار کی بات ہے، لیکن ان سارے نبیوں میں سے ایک نبی، ایک ہستی، ایک شخصیت ایسی ہے جن کی زندگی کا ہر گوشہ وہ محفوظ ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ علم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، ورع اور تقوی کے لحاظ سے، خشوع اور خضوع کے لحاظ سے، صبر اور رضا کے لحاظ سے، تسلیم اور رضا کے لحاظ سے، ترغیب اور ترہیب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جس زاویے سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیں گے آپ کو ملے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، محفوظ ہے، انجیل میں بھی ہے، محفوظ ہے، زبور میں بھی ہے، محفوظ ہے۔ آپ کی آمد کا تذکرہ حضرت آدم نے کیا، وہ محفوظ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تو وہاں بھی ان کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے، عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہے، عہد نامہ جدید میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے، صحیفوں میں بھی موجود ہے، اور انجیلوں میں بھی موجود ہے، اور تختیوں پر بھی لکھا ہوا، اور ورقوں پر بھی لکھا ہوا، اور پتھروں پر بھی لکھا ہوا، اور زبانوں پر بھی جاری تھا، اور درختوں کے پتوں پر بھی جاری تھا، انسانوں کی زبانوں پر بھی جاری تھا، صحیفوں پر بھی لکھا ہوا تھا، عرش پر بھی لکھا ہوا تھا، لوح و قلم میں بھی آپ کا تذکرہ موجود تھا۔ آپ کا سلسلہ خیر، آپ کا سلسلہ نسب، آدم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا محفوظ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی موجود ہے، جناب ابراہیم کی دعا بھی موجود ہے،
جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے۔ یہ سارا سلسلہ آپ کی حفاظت کے لیے تھا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ گمنام نہیں ہوں گے، ان کا بڑا نام ہوگا۔ اور رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں، پہلے زمانوں میں بھی ہم نے آپ کا ذکر محفوظ کر چھوڑا تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو کہ آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، وہ غیر معمولی شخصیت ہے۔ اللہ نے جتنی بھی عقل دنیا میں تقسیم کی ہے تو اس کے اگر آپ 100 ایسے کریں تو 99.99 یہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے اس کا ایک جو پوائنٹ رہ گیا تو وہ ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عقل کا تقسیم کیا، اور پیچھے 99.99 یہ ساری کی ساری عقل اور فراست اور حکمت اور دانائی اور دانشوری یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا۔ اب اس ایک پوائنٹ میں ہمیں بڑے بڑے ارسطو ملتے ہیں، فلاسفر ملتے ہیں، بقرات ملتے ہیں، حکماء ملتے ہیں، شعراء ملتے ہیں، ادباء ملتے ہیں، محدثین ملتے ہیں، مفسرین ملتے ہیں، نکتہ دان ملتے ہیں، سبھی ملتے ہیں، لیکن وہ ایک حصے میں ہے، اس عقل کے ایک پوائنٹ میں ہے۔ تو اندازہ لگائیں اس شخص کا، اس ہستی کا، اس شخصیت کے علم کا معیار کیا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے 99.99 پوائنٹ ایسے اللہ تعالیٰ نے عقل میں عطا فرمایا۔ فرمایا کہ ان کو عقل بھی ہم نے دی ہے، ان کی بات عقل کل سمجھو اور پتھر پر لکیر سمجھنا۔ آپ کی کسی بات سے روگردانی نہ کرنا، بڑے گھاٹے اور خسارے میں چلے جاؤ۔ اور ہمارا مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سنت بھی تو ہے، کیا کہتے ہیں؟ کتنا ہلکا لے کر جس سنت کو عقل کے 99.99 حصے ریپرزینٹ کریں، اس کی نمائندگی کرے، اس کے پیچھے حکمت اور علم کا ایک باب ہاتھ باندھے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے پشت پر کھڑی ہوں اور ان کی زبان سے کوئی صادر ہو جو وحی بنتا ہے، تو ان کی بات کو کوئی شخص کتنی آسان انداز میں یہ کہہ کر ہوا میں اڑا دے، سنت ہی ہے، فرض نہیں، سنت ہی ہے، فرض نہیں۔ اب آپ اندازہ لگے اس نبی کا تذکرہ آدم سے لے کر ادریس سے لے کر شیش سے لے کر ہود دود سے ہوتا، ابراہیم اسماعیل سے یعقوب یوسف سے ہوتا 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 آ رہا، اور اس کی حیثیت ہمارے یہاں یہ ہے کہ خیر سنت ہی ہے۔ اس معاملے میں ہماری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ سنت کو ہلکا نہیں ہے، سنت بہت عظیم ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی راستہ آپ کو اللہ تک نہیں لے جا سکتا، سنت کا راستہ ایسا ہے کہ جو آپ کو سیدھا اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ حدیث کا راستہ ایسا ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ قول رسول کا راستہ ایسا ہے جو آپ کو اللہ کے دربار تک پہنچا سکتا ہے۔ باقی کسی کی بات، کسی کا قول، کسی کا قرار، کسی کا عہد و پیمان، کسی کی خواب، کسی کی تعبیر، کسی کی من گھڑت روایت، کسی کا قصہ، کسی کی کہانی، یہ آپ کو ڈائریکٹ ہو جائے گی، آپ کو بیچ راستے مجدھار میں آپ کی کشتی پھنسا کر کے پتلی گلی سے لے کر جائے گی۔ آپ کو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو وہ رسول اللہ کی سنت ہو جائے گی، جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے۔ جی ہاں، سنت ہی ہے، سنت ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ آپ کس قبیلے میں پیدا ہوئے یہ بھی محفوظ ہے، آپ کے دادا جان کا کیا نام ہے محفوظ ہے، آپ کے والد گرامی کا کیا نام ہے محفوظ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے محفوظ ہے، آپ کے بیٹے کتنے ہیں محفوظ ہے، آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں محفوظ ہے، آپ جب پیدا ہوئے کائنات کے حالات کیا تھے محفوظ ہے، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ میں کتنے
ہوئے تھے محفوظ ہے۔ آپ جب تشریف لائے دادا جان کیا کر رہے تھے محفوظ ہے۔ آپ جب تشریف لائے تو دائیوں نے کیا کہا محفوظ ہے۔ آپ جب تشریف لائے تو دائیوں نے آپ کو دیکھ کر کیا کلمات بولے محفوظ ہے۔ جناب عبد المطلب نے اس موقع پر کیا کہا محفوظ ہے۔ جناب عبد المطلب نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر کے کیا کہا محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف کر کے اللہ سے گڑگڑا کر کیا کہا محفوظ ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے آپ کس کیفیت میں تھے محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عورتوں کا دودھ پیا محفوظ ہے۔ آپ طائف میں گئے کون سی دائی آپ کو لے کر کے گئی ان کا نام بھی محفوظ ہے۔ کس دائی کا دودھ آپ نے پیا محفوظ ہے۔ آپ 2 سال کے تھے اس میں کیا واقعہ ہوا محفوظ ہے۔ آپ 4 سال کی عمر میں تھے کون سا واقعہ رونما ہوا محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو کیا ہوا وہ سب محفوظ ہے۔ تجارت کیسے کی محفوظ ہے۔ کون سے پہاڑ پر بکریاں چرایا کرتے تھے محفوظ ہے۔ کون سے اونٹوں کے اوپر آپ نے سفر کیا محفوظ ہے۔ آپ کی جوانی کیسے گزری محفوظ ہے۔ آپ کا لڑکپن کیسے گزرا محفوظ ہے۔ آپ 25 سال کی عمر میں پہنچے بیت اللہ کو حدیم کے اندر طواف کیے محفوظ ہے۔ آپ نے قریش کو ایک بڑی لڑائی اور مرکے سے بچایا اور خون ریزی سے ان کی حفاظت فرمائی محفوظ ہے۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے غاروں میں جاتے تھے کون کون سے پہاڑ پر جاتے تھے محفوظ ہے۔ کون سی پہاڑی اور درہ ہے جہاں سے آپ گزرتے تھے محفوظ ہے۔ آپ نے کن جھاڑیوں سے گزرتے تھے وہ آپ کو سلام کرتی تھی محفوظ ہے۔ مائی آمنہ جس کنویں پر جاتی تھی آپ ان کے پیٹ میں تھے تو وہ پانی اوپر آتا تھا وہ کنواں محفوظ ہے اس کا نام محفوظ ہے۔ آپ کن راستوں پر چلتے تھے وہ راستے بھی محفوظ ہیں۔ آپ کی ادائیں کیا تھی یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ غار میں جب جاتے تھے تو ساتھ کتنا راشن لے کر کے جاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ تہجد اور شب بیداری فرماتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ اور یہ بھی محفوظ ہے کہ 40 سال کی عمر پہ پہنچے تو آپ کو ایک آنے والا آیا اور ناموس آیا اور ایک فرشتہ آیا ایک روحانی شخصیت آئی اس نے آپ کو آپ کے گلے سے لگایا سینے سے لگایا اور نبوت کے علوم کو منتقل کیا اللہ کے انوارات و برکات کو آپ کے سینے میں منتقل کیا یہ بھی محفوظ ہے۔ جب آپ وہاں سے گھر آئے تو آپ کی حالت کیا تھی محفوظ ہے۔ بخار ہوا محفوظ ہے۔ برقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی محفوظ ہے۔ آپ دوبارہ گھر میں تشریف لائے بیمار ہیں 2 کمبل اوڑھنے کا ذکر ہے سخت سردی لگی ہوئی ہے یہ بھی محفوظ ہے۔ نبوت کا اعلان کون سے پہاڑ پر کیا محفوظ ہے۔ کتنے لوگوں نے آپ کی دعوت کو سنا محفوظ ہے۔ پہلے دن کی دعوت میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے محفوظ ہے۔ آپ کے کلمے کو پڑھنے والے نوجوان کون سے تھے سب سے پہلے محفوظ ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا محفوظ ہے۔ بچیوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا محفوظ ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا محفوظ ہے۔ بوڑھوں میں کلمہ کس نے پڑھا محفوظ ہے۔ ساتھ کس نے لیا محفوظ ہے۔ کس نے بے وفائی کی محفوظ ہے۔ پتھر کس نے مارا محفوظ ہے۔ پتھر کے آگے کچھ ایمان بن کر کون کھڑا ہوا محفوظ ہے۔ آپ کس راستے سے چلے محفوظ ہے۔ خوشبو کون سی استعمال کرتے تھے محفوظ ہے۔ کپڑے کون سے پہنتے تھے محفوظ ہے۔ رنگ کون سے استعمال کرتے تھے محفوظ ہے۔ داڑھی کے کتنے بال سفید تھے محفوظ ہے۔ امامہ کون سے رنگ کا پہنتے تھے محفوظ ہے۔ آپ کا امامہ کیسا تھا محفوظ ہے۔ جبین نیاز کیسی تھی محفوظ ہے۔ آپ کی ناک مبارک کیسی تھی محفوظ ہے۔ 2 دانت سامنے والے کیسے تھے محفوظ ہے۔ ان کے درمیان جو حائط کا پردہ تھا اس میں جو خلا تھا وہ کیسا لگتا تھا محفوظ ہے۔ رات میں آپ کیسے لگتے تھے محفوظ ہے۔ دن کے اجالے میں کیسے لگتے تھے محفوظ ہے۔ کون سے راستے پہ چلے کون سی پہاڑی پہ چلے کون سے مکے کے لوگوں کے ساتھ تجارت کی محفوظ ہے۔ آپ کا شریک تجارت کون ہوتا تھا محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے کون تھے محفوظ ہے۔ بچانے والے کون تھے محفوظ ہے۔ ساتھ چلنے والے کون تھے محفوظ ہے۔ جنہوں نے آپ کو پناہ دی وہ کون تھے محفوظ ہے۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں سفر کیے محفوظ ہے۔ سائے کی طرح آپ کے ساتھ چلنے والے کون تھے محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کون تھے محفوظ ہے۔ چچا کتنے تھے محفوظ ہے۔ دادا کدھر ہے محفوظ ہے۔ دادا کی قبر کدھر ہے محفوظ ہے۔ عبداللہ کی قبر کدھر ہے محفوظ ہے۔ آمنہ کی قبر کدھر ہے محفوظ ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت فرمائے تو بستر پر کس کو لٹایا؟ محفوظ ہے۔ کیا کہا؟ محفوظ ہے۔ بھائی کتنے لوگ کھڑے تھے؟ محفوظ ہے۔ کتنی تلواریں ان کے پاس تھی؟ محفوظ ہے۔ کون سے راستے سے چل کر کے گئے؟ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر اعتماد کیا؟ محفوظ ہے۔ کس کے دروازے پر چل کر کے گئے؟ محفوظ ہے۔ کون سا راستہ ہجرت کے لیے انتخاب فرمایا؟ محفوظ ہے۔ کون سے پہاڑ پر روپوش رہے، خفیہ طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے؟ محفوظ ہے۔ سور میں محفوظ ہے۔ صداقت تھی، یہ بھی محفوظ ہے۔ ساتھ راستہ دکھانے والا عبداللہ بن اریقط محفوظ ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک بڑھیا ملی، خیمے میں اس سے ملاقات ہوئی، اس کی خشک بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا، وہ تھن دودھ سے لبالب بھرنے لگے، ان میں دودھ آ گیا۔ آپ جن راستوں سے گزرے وہ راستے محفوظ ہیں۔ آپ کا پیچھا کس نے کیا؟ سراقہ نے کیا، محفوظ ہے۔ اس کا گھوڑا کہاں تک زمین میں دھنس گیا تھا؟ محفوظ ہے۔ اور آپ مدینے پہنچے، استقبال کے لیے کون آیا تھا؟ محفوظ ہے۔ بچیوں نے کیا بات کہی تھی؟ محفوظ ہے۔ کون سا گیت پڑا تھا؟ محفوظ ہے۔ اس جگہ پر آ کر کے قیام فرمایا تھا؟ محفوظ ہے۔ مسجد کون سی پہلے قائم کی تھی؟ محفوظ ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ محفوظ ہے۔ سب سے پہلے جمعہ کی طرف آیا؟ محفوظ ہے۔ اور اس جمعے کے بعد مدینہ کی طرف جب گئے، اس کے گھر میں قیام فرمایا؟ محفوظ ہے۔ اوپر والی منزل میں رہے یا نیچے والی منزل میں رہے؟ محفوظ ہے۔ میزبان کون تھا؟ میزبانی کس نے کی تھی؟ ابو ایوب انصاری تھے، محفوظ ہے۔ مدینے میں آئے، سب سے پہلے کیا کام کیا؟ محفوظ ہے۔ مدینے والوں کو آپس میں کیسے جوڑا؟ بھائی بھائی بنایا؟ محفوظ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ شریک تجارت کیا بھائیوں کو؟ محفوظ ہے۔ انہوں نے ان کو گھروں میں شریک کیا؟ محفوظ ہے۔ آپ نے مسجد بنائی؟ محفوظ ہے۔ آپ نے صفحہ کا چبوترا قائم کیا؟ محفوظ ہے۔ آپ نے دینی ادارہ قائم کیا؟ محفوظ ہے۔ آپ کے صفحہ کے لوگوں کے ساتھ تعاون کون کرتا تھا؟ محفوظ ہے۔ آپ کو دیکھ کر خوش کون ہوتے تھے؟ محفوظ ہے۔ آپ کو دیکھ کر کے نفرت کا اظہار کون کرتے تھے؟ محفوظ ہے۔ چالے چلنے والے کون تھے؟ محفوظ ہے۔ تانے بانے کون بولتا تھا؟ محفوظ ہے۔ ان جانوں سے نکالتا کون تھا؟ محفوظ ہے۔ بدر میں گئے، کتنے آپ کے ساتھ تھے؟ محفوظ ہے۔ کون سا کافر کہاں پر مرے گا؟ محفوظ ہے۔ کون سا کہاں مردار ہوگا؟ محفوظ ہے۔ بدریوں کے بارے میں کیا کہا؟ محفوظ ہے۔ بدر سے جب واپس آئے مدینے کی حالت کیا تھی؟ محفوظ ہے۔ احد میں گئے، کتنے جان سارا آپ کے ساتھ تھے؟ محفوظ ہے۔ بدر میں گئے، محفوظ ہے۔ تبوک میں کتنے آپ کے ساتھ گئے؟ محفوظ ہے۔ حدیبیہ کا کنواں بھی محفوظ ہے۔ جس کنویں سے آپ نے پانی پیا وہ بھی محفوظ ہے۔ کون سے کنویں کا پانی کھارا تھا، آپ نے لعاب دان ڈالا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ میٹھا ہو گیا، اس کا پانی اوپر آ گیا، یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ حدیبیہ سے واپس مکے کی طرف آئے، محفوظ ہے، وہ کنواں بھی محفوظ ہے۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر نکلے، کتنے جانباز آپ کے ساتھ تھے؟ محفوظ ہے۔ رات کو قیام کہاں کیا؟ محفوظ ہے۔ کافروں کے اوثان خطا ہوئے، محفوظ ہے۔ کیسے حالات تھے؟ محفوظ ہے۔ کون سے علاؤ راز کو روشن کیے گئے؟ محفوظ ہے۔ کس راستے سے مکے میں داخل ہوئے؟ محفوظ ہے۔ اونٹ پر بیٹھے تھے، محفوظ ہے۔ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہا تھا، محفوظ ہے۔ فاتح بن کر داخل ہوئے، محفوظ ہے۔ اور مکے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ محفوظ ہے۔ بتوں کے ساتھ کیا حشر کیا؟ محفوظ ہے۔ آپ نے حنین والوں کے ساتھ کیا کیا؟ محفوظ ہے۔ حنین کا سفر کتنے عرصے میں طے ہوا؟ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، مکے والوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے کیا کیا؟ سرداروں نے کیا کیا؟ اپنوں نے کیا کیا؟ بیگانوں نے کیا کیا؟ اور جب 10 ہجری آئی، خطبہ حجت الوداع پڑھایا، محفوظ ہے۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ محفوظ ہے۔ آپ کے بال بھی محفوظ ہیں، آپ کے اقوال بھی محفوظ ہیں، آپ کے اظہار بھی محفوظ ہیں، آپ کی صورت بھی محفوظ ہے، آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے، آپ کے کردار بھی محفوظ ہیں، آپ کے اخلاق بھی محفوظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ ہے۔ جب آپ نے وصال فرمایا، سب سے پہلے آ کر پیشانی پر بوسہ کس نے دیا تھا؟ محفوظ ہے۔ اس وقت ابو بکر کی تقریر کیا تھی؟ محفوظ ہے۔ عمر کے حالات کیا تھے؟ محفوظ ہے۔ عثمان غنی کس کرب و علم سے گزر رہا تھا؟ محفوظ ہے۔ علی کا حالت کیا تھی؟ محفوظ ہے۔ ابو ہریرہ کہاں پڑا ہوا تھا؟ محفوظ ہے۔
مدینے کی حالت کیا تھی محفوظ ہے، کفن کس نے دیا محفوظ ہے، جنازہ کس نے پڑھایا محفوظ ہے، درود و سلام پڑھنے کی ترتیب کیا تھی محفوظ ہے، قبر کس نے کھودی محفوظ ہے، قبر کھودنے والے کون تھے محفوظ ہے، قبر میں اتارنے والے کون تھے محفوظ ہے، قبر میں اتارنے انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور یہ ساتھ قبر میں سویا ہوا کون ہے محفوظ ہے، اس کے ساتھ کون سویا ہوا ہے محفوظ ہے، اس کے ساتھ جو جگہ خالی ہے وہ کس کی ہے محفوظ ہے، گنبد کس نے بنایا تھا محفوظ ہے، مسجد نبوی کا قندیل سب سے پہلے کس نے روشن کیا تھا محفوظ ہے، سب سے پہلے چٹائی کس نے بچھائی تھی محفوظ ہے، اس مسجد کے بنانے میں تعاون کس نے کیا تھا محفوظ ہے، یہ ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہمادار تو تنہا جاری، اس لحاظ سے کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے نہیں ہے، اس لحاظ سے کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ اب کتابیں اٹھائیں، سیرت کے اوراق کو نکالیں، سوائے 4-5 چیپٹروں کے نبی کی پیدائش کا، ان کی جوانی کا، ان کے وصال کا پتہ۔ آج بھی وہ گنبد خضرا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، سلامت رہے تیرے روزے کا منظر۔ جی ہمیں بھی عطا ہو شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی، وہ جالیوں کا منظر بھی محفوظ ہے، بلال کا جذبہ آج بھی محفوظ ہے، آج بھی کوئی اس جذبے سے اذان دیتا ہے تو اذان، آج بھی اچھی اذان دی جائے تو کہتے ہیں بلالی روح واپس آ گئی، آج اگر کوئی خرچ کرے تو کہتے ہیں حضرت عثمان کی سخاوت کو زندہ کرتی ہے، آج بھی اگر کوئی ظلم کرے تو کہتے ہیں شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں جو نبی پر ظلم کیا تھا وہ تاریخ تو رہ جائے گا، آج اگر کسی پر پانی بند ہو تو کربلا کی مثالیں اور واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب جن لوگوں نے اس نمونے کو کاپی کیا، فالو کیا، وہ آج بھی دنیا میں عزت کے ساتھ تاج سردارہ پہن کر کے شہرت کی بلندیوں پر موجود ہیں، اور جنہوں نے نبی کی سنت کو جھٹلایا، چہروں سے غائب کیا، دکانوں سے غائب کیا، مکانوں سے غائب کیا، تجارتی مراکز سے غائب کیا، ایمان عدل کے بڑے بڑے ایمانوں سے غائب کیا، سپہ سالاری کے گھر جنہوں نے نبی سے نہیں سیکھے، عرب کے آلات جنہوں نے نبی سے حاصل کرنا نہیں سیکھا، آج بھی پیچھے ہیں، اور جنہوں نے یہ دیکھا کہ نبی آخری وقت بھی ان کے گھر میں زریں موجود تھی، تلواریں موجود تھی، وہ نبی السیف تھے، وہ تلواروں والے نبی تھے، آج وہ تلواروں والا نبی کی سیرت اوجل کر دی گئی اور میٹھی میٹھی صورت اور سیرت سامنے لے آئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج غزہ میں 1 سال اور 7 دن ہو گئے ہیں، اور پورے مسلمان بیٹھ کر کے تماشبین بن کر کے نظارہ کر رہے ہیں، اور ہمارا غیرت ایمانی یہ رہ گیا، دیکھو جی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے ہاتھ کو اٹھایا ہوا ہے، میں نے یہ ویڈیو شیئر کر دی، غیرت ایمانی صرف شیئر کر رہی ہے۔ 1 سال ہو گیا، 50,000 کے قریب فلسطینی جوان بچے بوڑھے شہید ہو گئے، کسی حکمران مسلمان حکمران کے کانوں پر جوں تک نہیں ملی، اور یہ سمجھتے رہے بس ان کا مسئلہ ہے، ساری امت نے غداری کیا ان کے ساتھ، ان کو کافروں کے بیچ پھینک کر یہ بڑی بڑی سپاہی اور فوجیں لے کر، ٹینک اور ابروزے لے کر، جیٹ طیارے لے کر کے اپنے اپنے ملکوں میں خوش بیٹھے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں، نہ بھائی نہ، تم آج تو محفوظ ہو لیکن ان کی آہیں جو 7ویں آسمان پر چلی گئی ہیں وہ تمہارا پیچھا کرتی رہی،
تمہارے یہ ٹینک تمہیں بھی کام نہیں ہے، تمہاری یہ ٹیکنالوجی تمہیں بھی کام نہیں آئے گی۔ آج مظلوم اور مسلمانوں کے لیے کام نہیں آئی نا، کبھی بھی تمہارے کام میں نہیں آئے گی۔ اس وقت پکارو گے، سارے پکاریں گے، عربی بھی پکاریں گے، ترکی بھی پکارے گا، مصری بھی پکارے گا، افغانی بھی پکارے گا، پاکستانی بھی پکارے گا، اے مدد، اے مدد، اے پیاس، اے میرا بچہ، لیکن کوئی نہیں سنے گا۔ جیسے ہم نے ان کی نہیں سنی، ویسے ہمارے لیے کوئی نہیں سنے گا۔ اس نبی السیف کی تلوار اور جہاد کی سنت سے روگردانی کی، سنت طریقوں سے منہ موڑا، آج کافر ان کو تر لقمہ سمجھ کر کے نوچ نوچ کر گدوں کی طرح کھا رہا ہے۔ وہ سارے مسلمان بغیرتی کی چادر لپیٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم اپنے اپنے دلوں میں محفوظ ہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہوا سب کی بجھے گی، چراغ کسی کے ساتھ نہیں ہے، سب کے گلوں کو، سب کے چراغوں کو ہوا گل کرے گی، سب کے چراغ بجھے گی۔ جو غفلت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم دعا اور بد دعا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم دعا اور بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن حکمران کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذمت کرے اور کہ ہم نے مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آواز اٹھا دی ہے، تمہاری اس آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اقوام متحدہ خود ایک لوٹی ہے کسی ایک بڑے ملک کی جسے ویٹو پاور حاصل ہے، وہ سب کے فیصلے بائی پاس کر کے مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے، کبھی کس ملک میں جا رہا ہے، کبھی کس ملک میں جا رہا ہے، ہماری سب کی یعنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔